اب جو انہوں نے اپنی بیٹی کو چیف آرگنائزر بنا کر بھیجا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک قابل لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے جو سیلیبریٹیز کے ذریعے یا اس کے ذریعے اس ملک کو اگر چلانے کی جو کوشش ماضی میں کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے تو یہ ایک ناکامی ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ تو سر کیا اور مریم دوسری نواز بات صاحبہ یہ ایبل میرا لیڈر اور بالکل قابل پختہ لیڈر نہیں بن سکتی؟ ایک میں اگلی بات جو کہنا جا رہا ہوں، ایک پختہ بات آپ کو صاف الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ سیکنڈ جنریشن میں لیڈرشپ اپنے آپ کو سامنے کر کے لا رہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی ولنریبل لیڈرشپ ہے۔ اس کا پاکستان کی ڈیموکریٹک اور اس کے جو انسٹیٹیوشنل جو نظام ہے وہ زیادہ ولنریبل رہے گا، زیادہ اس کے اوپر زیادہ حملے ہوں گے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ جو ملک کی سیکنڈ جنریشن لیڈرشپ ہے دے آر ونربل، میں سمجھ نہیں پائی کہ ونربل ٹو واٹ؟ دیکھیے، یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے اور آئندہ بھی بڑی طاقت رہے گی۔ تو ہمیں ایبل لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ جو ایک تو اس ملک کو ہر قسم کے بدترین ماحول سے لے کے ہمیں ایک سٹرونگ پاکستان کی طرف لے کے جائے، اکنامکلی، سوشلی اینڈ آلسو کلچرلی اینڈ پولیٹیکلی آلسو۔ یہ سارے اس اچھا، کے what you سبسٹنس mean to موجود say ہونے چاہیے جو ایک is کہ جو ونربل لیڈرشپ ہوگی سیکنڈ جنریشن وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سر نگوں کر دے گی۔ تو سر اسٹیبلشمنٹ تو اپنے آپ کو نیوٹرل کر چکی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سب چیزوں میں۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سچ نہیں ہے۔ مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں اس ملک کے لوگ کسی بات پہ مت بھروسہ کریں۔